تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کون؟ یہ نمبر کس کا ہے جناب؟ جس کو فون لگایا اسی کا رہے گا نا یار. آپ کو کس سے بات کرنی؟ ہاں میں نے انٹرنیٹ پر ایک کتاب پڑھا بنام حدیث کے دشمن. اچھا اسی میں ملا تھا. کیا آپ صوفی مفتی محمد کلیم رضوی بول رہے ہیں؟ ہاں میں ہی بول رہا ہوں اور میری ہی کتاب ہے. بولیے کیا کام ہے؟ ہاں جی میں عبداللہ مدنی ممبئی سے. اچھا آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہاں ملیں گے آپ؟ مناظرہ کیجیے گا. جی فون پہ ذلیل ہونا ہے یا میرے گھر کا پتہ دے دوں؟ ہاں پتہ بھی دے دیجیے اور جو میں سوال کر رہا ہوں اس کے جواب بھی دے دیجیے. اچھا ساکن آقا کا نام سنا ہے ممبئی میں؟ ہاں جانتا ہوں میں. گھاٹ کے اوپر ویسٹ کرلا ویسٹ اندھیری ایسٹ میں پڑتا ہے. اچھا ساکن آقا کے پاس ہے 90 فٹ روڈ. ہاں ہاں 90 فٹ روڈ پہ ڈسوزا بلڈنگ. اس کے پیچھے ہے LBS نگر, لال بہادر شاستری نگر. اچھا اس کے پاس ہے ویشالی میدان. وہی فقیر کا غریب خانہ ہے قصر ابو ہاں حنیفہ. اچھا جی اور نمبر یہی ہے جس پہ آپ بات کر رہے ہیں مجھ سے, 9146 122 911. اچھا اور کچھ تفصیل یہی ایک ہی نمبر ہے؟ یہی نہیں اور ایک نمبر ہے 9820 9820 67270. اب اور بھی کچھ تفصیل دوں؟ ہاں نہیں اتنا کافی ہے. انشاءاللہ جلد ہی ہم 10-20 علماء اہل حدیث آپ کی خدمت کے لیے پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. 10-20 ہی کیوں پہنچ رہے یار؟ پورا نجد اور اٹھا کر لے آؤ نا. پورا جامعہ سلفیہ اٹھا کر لے کر آ جاؤ. یہ دھونس اس کو ہم دینا اتنے ہی کافی ہیں. جو تمہاری قابلیت جانتا نہیں ہو. نہیں ہم اتنے ہی کافی ہیں آپ کے لیے. اچھا جی اب کوئی کام کی بات ہے تو بولو ورنہ فون کاٹوں. نہیں ہے نا. یہ بتائیں یہ امام ابو حنیفہ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ اچھا آپ نبی کو چھوڑ کے ان کی تقلید کرتے ہیں, انہیں امام اعظم کہتے ہیں. حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ وہ 3 ہی حدیث سے زیادہ جانتے ہی نہیں تھے. ایسا ہے اب مولوی صاحب جی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کتابیں لکھی ہیں تو مشہور کتاب فقہ اکبر اور کتاب الآثار, اور اس کے علاوہ 15 کتابیں امام صاحب کی ہے. اور سب سے بڑا جو ان کی حیات کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے علم فقہ کی تدوین کی, فقہ کو مدون کیا. اور ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 9 لاکھ مسائل حل کیے ہیں. اور اسی ان کے فقہ کی تدوین کی یہ برکتیں ہیں کہ لاکھوں کتابیں اب تک فقہ کی لکھی جا چکی ہے. ہدایہ, عالمگیری, در مختار وغیرہ. اور جس ہدایہ کا آپ لوگ رونا روتے نا, بڑے گندے مسائل اس میں بھرے ہیں اور بڑے تقریب اخلاق مسائل ہیں معاذ اللہ. وہ کتابیں آپ کے مدرسے میں بھی پڑھائی جاتی, اسی کو پڑھ کے تم بھی مولوی بنے ہو. میں بتا رہا ہوں تم کو, تم لوگ کتنے بڑے مکار ہو کہ تم چاہتے ہو کہ فقہ حنفی کو ملک سے نکال دیا جائے. پہلے اپنے مدرسے سے تو نکالو یار. اس کو پڑھے بغیر تو تم لوگ مولانا بھی نہیں بن سکتے ہو. اور دوسری بات, لوگوں نے جو 3 حدیث سے زیادہ نہ جانتا ہوں اسے آپ لوگوں نے اصغر بھی نہ بن سکا ہو, اور اسے آپ لوگوں نے امت کا امام اعظم بنا دیا. معاذ اللہ رب العالمین. ہم نے کیا بنایا؟ اللہ و رسول نے بنایا. پہلی بات یہ ہے. اور امام امت نے بنایا, امت کے بڑے بڑے فقہاء علماء نے بنایا جو صاحبان نظر تھے, سمجھے. اور دوسری بات 3 حدیث کی جو بات تم کر رہے ہو نا, یہ تمہارا امام اعظم سے حسد ہے. ورنہ اب تک تو تمہارے مولوی بولتے تھے کہ 17 حدیث جانتے ہیں, اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تحقیق یہ ہے کہ 3 حدیث جانتے تھے. کون جاہل تحقیق کیا بے؟ کس جاہل کی یہ تحقیق ہے کہ امام اعظم 3 حدیث جانتے تھے؟ تاریخ پڑھی ہے, سیرت کا مطالعہ کیا ان کی؟ ہمارا چھوڑو, علماء احناف کا علامہ حافظ ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ نے 10 جلدوں میں امام اعظم کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. مالکی مذہب سے تعلق رکھتے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم نے بوقت وفات, سن رہے ہیں مولوی صاحب؟ جی جی سن رہا ہوں, آپ بتائیں. بوقت وفات اپنے بیٹے کو بلا کر کہا, بیٹا مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, اس میں سے میں تمہیں 5 حدیثوں کے ذریعے نصیحت کر رہا ہوں. تو امام اعظم تو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, اور میں اس میں سے تمہیں 5 باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. تو جو زمانہ خیر القرون میں ہو, جسے شرف تابعیت نصیب ہو, جس نے 70 صحابہ کی زیارت کی ہو, صحابہ سے حدیثیں جس نے روایت کی ہو, تو تم اس کے بارے میں کہتے ہو 3 حدیث جانتے ہو. تم کتنی حدیث جانتے ہو بے؟ نہیں جناب من, آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں ابھی تو تم پہلے وہی بات کرو کہ آپ کتنی حدیث جانتے ہو. ابھی تم نے کہا نا کہ امام کو, نبی کو چھوڑ کر امام کا اتباع کرتے ہیں. ہاں وہ تو صحیح کہہ رہا ہوں میں.
تم نے قرآن پڑھا نہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا حکم مانو، امر والوں کا حکم مانو. تو امر والوں کی تفسیر ابن عباس وغیرہ کی پڑھی نہیں ہے آپ نے کہ اس سے علماء اور فقہا مراد ہے. تو اب اگر کوئی علماء اور فقہا کی اطاعت کر رہا ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ان کی تشریحات کے اعتبار کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے نبی کو چھوڑ دیا، خدا کو چھوڑ دیا. ارے چھوڑتا تو تب جب وہ ان کو قانون ساز سمجھتا، وہ تو ان کو شارح قانون سمجھ رہا ہے، شارح قانون سمجھ کے ان کا اتباع کر رہا ہے، تو اس نے نبی کو چھوڑنا کہاں ہوا؟ یہی بھینسے جیسی عقل میں آپ کے کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے کہ آپ معاذ اللہ امام کی بات کو ماننا گویا نبی کا مخالف بتا رہے ہیں اس کو، جبکہ قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ امر والوں کی اطاعت کرو. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ بھی تو بار بار بخاری مسلم سے حدیث لیتے ہو، بخاری مسلم کا حوالہ مانگتے ہو، تو ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ معاذ اللہ رب العالمین بخاری مسلم سے حدیث کیوں لیتے ہو؟ صحابہ تو نبی سے حدیث لیتے تھے. تم توصیف الرحمان اور یہ معراج ربانی اور یہ خبیث ڈاکٹر جوکر نائک ان سے دین سیکھتے ہو، صحابہ نے انہی سے دین سیکھا یا نبی سے دین سیکھا؟ تو ہم بھی تو کہہ سکتے تم نے نبی کو چھوڑ کر ان کو اپنا معاذ اللہ معبود بنا لیا، خدا بنا لیا، تم بھی تو پکے مشرک ہو. بات کرنے سے پہلے سوچا کرو مولوی صاحب. جناب عمل آپ لوگ صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے بھی قول امام پر عمل کیوں کرتے ہیں بھائی؟ حدیث کے اصل دشمن حنفی ہیں یا اہل حدیث؟ معاذ اللہ. تو پھر جی ایک کتاب اور لکھیں آپ، احناف حدیث کے اصلی دشمن. اچھا مولوی صاحب ایک بات بتائیے، تم جو کہہ رہے ہو تو صرف تمہارا کہنا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے، اس کی دلیل بھی آپ پیش کریں کہ احناف نے حدیث کی کب مخالفت کی ہے، اس کا ثبوت پیش کریں. ارے کیا صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھا؟ صحیح بخاری کتاب الاذان میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. اچھا تو مجھے معلوم تھا تم آج آ کر حضرت عبادہ بن صامت کی، یہ حضرت عبادہ بن صامت کی روایت ہے نا، یہ حدیث پیش کرو گے. تم صرف نام کے اہل حدیث ہو بیٹا، تم کو ابھی حدیث سمجھنے کی صلاحیت تمہارے اندر بھی نہیں، اور تمہارے بڑے بڑے علماء کرام میں بھی نہیں، علماء نہیں علماء کرام، سمجھے؟ آپ گھمائے پھرائے نا جواب. ارے میں تمہیں جواب ہی دے رہا ہوں مولوی صاحب. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو حدیث ہے، امام احمد بن حنبل اور حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے کہ یہ حدیث اکیلے نماز پڑھنے والے منفرد اور امام کے لیے ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے، مقتدی کے لیے اس کا حکم نہیں ہے. تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی؟ کس بنا پر کہہ رہے ہیں آپ بتائیے. ارے صوفی جی لیکن اس حدیث میں لفظ من تو عموم کے لیے آیا ہے نا. تو اس میں جو من عموم کے لیے آیا ہے تو اس عموم کی صراحت اللہ نے کی ہے یا رسول اللہ نے کی ہے؟ اور آپ تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس جماعت میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بغیر وحی کے کچھ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں مت مانو. طریق محمدی کتاب کا نام سنا ہے؟ مولوی محمد گناگڑی کی ہے، جس میں اس نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ ہم اہل حدیث نبی کی بھی بات تب مانتے جب وہ وحی کے ساتھ بولتے ہیں، با وحی بات جو ہوتی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، بغیر وحی کی ہم نبی کی بھی نہیں مانتے. تو لفظ من سے جو عمومیت آپ ثابت کر رہے ہیں تو یہ عمومیت کی صراحت خدا نے کی ہے یا رسول نے؟ ارے کچھ تو عقل رکھ کے بات کرو یار. یہ تو تمہاری چالاکی ہے، ورنہ میں نے سفیان بن عیینہ کا حوالہ دیا، امام محمد کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ منفرد اور امام کے لیے ہے. کیا ہوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہی حدیث سمجھتے ہیں. پاس چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ کے پاس قول امام کے سوا کیا دلیل ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے امام کے پیچھے؟ اور تمہیں کیسے علم ہو گیا کہ قول امام کے علاوہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے ہمارے پاس؟ یہی تو تم لوگوں کی حماقت ہے، یہی سنا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہو. ارے قول امام کی اور حدیث کی بات کیا کرو؟ میں آپ کو قرآن سے حوالہ دوں، قرآن پڑھا نہیں ہے؟ سورہ اعراف آیت نمبر 204 رکوع نمبر 14 9واں پارہ اٹھا کر دیکھ لو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قرآن میں پڑھا نہیں ہے آپ نے کہ قرآن پڑھتے وقت خاموش کھڑے رہو؟ تو اب اگر ایسی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھو تو وہ اس آیت کے مخالف ہے. تو جو حدیث آیت کے مخالف ہوں گی یا تو وہ منسوخ ہوگی یا موضوع ہوگی. یہ اصول معلوم نہیں ہے آپ کو؟ معلوم ہے. ہاں تو واہ بیٹا اندھے مقلد، تم تو خارجیوں سے بھی بدتر نکلے یار. ماشاءاللہ. یہ سورہ اعراف کی یہ آیت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس کا موقع نزول یہ ہے کہ جب نبی قرآن پڑھتے تھے
تو کفار شور مچاتے تھے، تو کفار کو چپ کرانے کے لیے یہ آیت اتری، اور تم اسے نماز میں قرآن پڑھنے کا فٹ کیے جا رہے ہو۔ مولوی صاحب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ او مولوی صاحب، ہاں بولیں۔ یہاں بحث اس کے شان نزول سے نہیں ہے، اس کے اطلاق اور حکم سے ہے کہ اس کا اطلاق اور حکم کہاں ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ پہلے حالت نماز میں بات کرتے تھے، پھر آیت کریمہ اتری وقوموا للہ قانتین، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو۔ پھر صحابہ نے باہم مشورہ کیا کہ اب خاموش کھڑے رہنے سے تو بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں، چنانچہ قرآن پڑھنے کا رواج شروع ہوا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ اتری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اپنے رب کے حضور خاموش کھڑے رہو، جب قرآن پڑھا جائے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب تم کہتے ہو کہ یہ آیت کفار مکہ کے لیے اتری، یہی کہا نا بھی آپ نے؟ ہاں میں نے یہی کہا۔ یہی تم لوگ یار قرآن حدیث سمجھتے ہو؟ لعلکم ترحمون سے کیا سمجھا آپ نے؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور کفار شور مچا رہے ہیں، اگر کفار شور نہ مچاتے تو کیا ان پر رحمت ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت کافر پر ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا نہیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور یہاں ظالم سے جو مراد ہے ظالمین سے وہ کفار ہیں، اور کافروں کا اس میں خسارہ نقصان بڑھتا ہے۔ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کافر کو سلام کرتے ہیں؟ نہیں بالکل نہیں کرتے بھائی، منع کیا گیا، کافر کے لیے رحمت تھوڑی ہے، مومن کے لیے بھائی۔ تو لو تم نے خود ہی جواب دے دیا، کافر کے لیے جب رحمت نہیں ہے تو اس آیت میں یہی تو لکھا کہ جو خاموش قرآن سنے اس کے لیے رحمت ہے، تو جب مسلمان خاموش قرآن سنے گا اس کے لیے رحمت ہے، کافر خاموش بھی رہے گا تب بھی اس کے لیے رحمت نہیں ہے۔ اب تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ سلام میں رحمت ہے، وہ کافروں کو نہیں بھیجا جاتا ہے، تو اس آیت میں بھی تو وہی ہے کہ جو خاموش مسلمان قرآن سنے اس پر رحمت ہوگی، سمجھے؟ اور دوسری بات نہیں، قرآن کی آیت ہے نا، تو اب آپ تفسیر مدارک اٹھا کر دیکھیں، وَجَمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَجَمْهُورُ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّهُ فِي اسْتِمَاعِ الْمُؤَذِّنِ، عام صحابہ کا فرمان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز میں امام کے قرآن پڑھنے کے حوالے سے اتری ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صاحب مدارک لکھتے ہیں کہ جب امام قرآن پڑھتا مقتدی پیچھے پڑھتے تو اس موقع کے لیے آیت اتری۔ اب ہم تفسیر کی مانیں یا تمہاری مانیں؟ چلو مان لیا کہ یہ نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہو گیا۔ تمہارے یہاں جو شیخ الحدیث ہوتا ہے نا، وہ ہمارے یہاں اس کا داخلہ مکتب میں ہوتا، سمجھے؟ تم لوگ ہمارے قرآن حدیث بازیچے اطفال نہیں ہے، بچوں کا کھیل نہیں، سمجھے؟ عمریں کھپانی پڑتی تب جا کے یہ توفیق نصیب ہوتی۔ مولوی صاحب مان لیا بھائی، میری بات سنیں، نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھنے پر منع ہونے کے لیے یہ سورہ آپ نے سنائی مجھے، مگر قرآن مان لیا آپ نے؟ ہاں لیکن میرا سوال آپ دیکھیں نا، سورہ فاتحہ قرآن کہاں ہے؟ کیا صحیح بخاری کتاب سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، کہاں ہے قرآن؟ معاذ اللہ، کیا ہے سورہ فاتحہ؟ حدیث ہے کیا؟ کیا صحیح؟ کیا ہاں بالکل حدیث ہے، میرے پاس سنت ہے اس کا۔ بخاری کتاب تفسیر میں آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ یتبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی 7 آیتیں اور قرآن ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی۔ اچھا سنو مولوی صاحب، ایسا ہے تم تو صرف بخاری کا نام جانتے ہو، الحمدللہ میں بخاری پڑھاتا ہوں، نہ جانے کتنے تم جیسے بخاری پڑھنے والوں کو اب تک میں نے فارغ کر دیا، سمجھے؟ اچھا ہاں، تو یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حدیث کا آخری حصہ، یہ سمجھنے میں بھی آپ کو غلطی ہو رہی۔ یہ کتاب التفسیر میں حضرت ابو سعید بن معلہ کی روایت ہے نا۔ اچھا یہی نا، وہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے مجھے آواز دی، تو میں بعد نماز حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا کیا تو نے خدا کا حکم نہیں پڑھا کہ جب اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا؟ یہی ہے نا؟ ہاں یہی ہے بھائی، یہی ہے۔ ہاں، اللہ و رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جا۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ جب میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تجھے ایسی صورت نہ بتاؤں جو قرآن کی تمام صورتوں کی سردار ہے، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو۔ پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مسجد سے تشریف لے جانے لگے، تو میں نے عرض کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ایسی صورت بتاؤں گا جو تمام صورتوں کی سردار ہے؟ تو فرمایا وہ الحمد شریف ہے، وہی سبع المثانی، یہی پڑھا تھا نا آپ نے، وہی سبع المثانی، ہاں، والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، ہاں، کہ اور یہ 7 آیتیں اور قرآن کریم،
यही सबह मसानी यानी 7 आयतों वाली सूरा और कुरान करीम। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि सूरह फातिहा अलग है, कुरान अलग है, ये मतलब समझ रहे हैं? हाँ, यही समझ रहे हैं हम। ला हौल वला कुव्वत। यही बता रहे हैं। एक मिनट मुझे बात बताओ, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया और 5 रुपए दिया जी, ठीक है, 1 लाख 5 रुपए मैंने आपको दिया, तो आदमी को मालूम है कि भाई 1 लाख सामने वाला न लेने वाला भूलता न देने वाला भूलता, वो बड़ा अमाउंट है और राउंड फिगर है, लेकिन 5 रुपया भूल जाएगा। तो आदमी कहता मैंने आपको 1 लाख और 5,000 दिया जी, तो 1 और 5 के बीच में और को लाता है, चूंकि 5 उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि 5 मत भूलना, 1 तो तुम नहीं भूलोगे लेकिन 5 मत भूलना। तो नबी फरमाते हैं 113 सूरतें तो यकीनन कुरान की है, ये भी कुरान की, लेकिन उन तमाम सूरतों में इसका मकाम ये है कि ये उन सूरतों की सरदार है, उन सूरतों की सरदार है। ये फरमाने का मतलब है कि हमने तुम्हें कुरान दिया और 7 आयतें, यानी तुम कुरान की 113 सूरतों को तो नहीं भूलोगे, लेकिन इस सबसे पहली वाली सूरत को भी मत भूलना जिसमें 7 आयतें हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपये दिया और 5 रुपए, तो 1 लाख रुपया होता है, 5 रुपया रुपया नहीं होता है क्या? अरे जैसे 1 लाख रुपया रुपया, वैसे 5 रुपया भी रुपया है। तो जैसे 113 कुरान की सूरतें हैं, वैसे ये 7 आयतें भी कुरान की है सूरतें हैं। और ऊपर इसी हदीस में जो ऊपर लिखा है, नबी ने फरमाया क्या मैं तुम्हें कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं, कुरान की ऐसी सूरत न बताऊं जो तमाम सूरतों की सरदार है। तो नबी ने तो खुद ही फरमा दिया कि ये कुरान की सूरत। अब तुम कैसे बोल रहे हो यार कि ये कुरान की सूरत नहीं है? माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अरे तुमने कैसे कह दिया ये कुरान में नहीं है? आप लोग यार अंधे मुकल्लिद हो बिल्कुल, आप ये कुरान और हदीस है नजर आता है। ऐसा है मौली साहब, सारी दलीलें मैंने दी, समझे, और तुम्हारी जो दलीलें तुमने पेश की ना, हदीस और कुरान की आयत की गलत तफसीर बिर्राय, उसका सही माना और मफहूम भी मैंने आपको समझाया। अब तुम हमी को अंधे मुकल्लिद बोल रहे हो, बल्कि हकीकत ये है कि बुजुर्गान दीन, अइम्मा मुज्तहिदीन, औलिया कामिलीन से खुदा वास्ते का बैर है आप लोगों को, और आप वो जमात हो जिसकी पेशिन गोई अल्लाह के नबी ने फरमाई दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस, झूठ बोलने वालों, फरेब देने वालों की आखिरी जमाने में एक जमात होगी जो हदीसें गढ़ेंगे, ऐसी हदीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने न सुनी होगी। तो उसी जमात के फर्द हो तुम, और तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। यानी तुम ये कुछ करोगे करना चाहते हैं, आप बताएं आप हमें क्या साबित करना चाहते हैं? हम तुम्हें क्या साबित करना चाहते हैं? इतनी देर में तुम खुद ही साबित हो गए कि तुम 1 नंबर के चूतियम सरपरेट दगिरेट हो। तुम खुद ही इतनी देर की गुफ्तगू में तुम खुद ही पगले आज़म आलम मालूम पड़ रहे हो यार। हम क्या साबित करें? देखते हाँ, हम अपने बड़े आलिम को लेकर आते हैं आपके पास, फिर बताते हैं आपको। तुम्हारे बड़े को नहीं, और जितने सड़े हैं सबको ले आओ, सिर्फ बड़े नहीं, जितने सड़े हैं सबको ले आओ। एनी टाइम मोस्ट वेलकम फॉर ठुकाई इंशाल्लाह कसरे अबू हनीफा। हाँ, कसरे अबू हनीफा में तुम्हारी ठुकाई होगी बेटा। ठीक है, देख लेते हैं। अल्लाह हाफिज। रखो बेवकूफ।